اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا کرم ہے کہ اس رب کریم نے ہمیں اور آپ کو رمضان جیسا ماہ مبارک عطا فرمایا، جس ماہ میں ہماری نیکیاں گنا گوں بڑھ جاتی ہیں، ہمارے نوافل فرائض کے درجے میں ہو جاتے ہیں۔ رب کریم نے اس مہینے کے اندر ہمیں شب قدر دیا۔ شب قدر کی کیا فضیلت ہے، اور وہ طاق رات جو ہم لوگ گزارتے آ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں قرآن میں کیا کچھ کہا ہے، وہ بھی آج آپ کے سامنے میں پیش کی جائے گی۔ رمضان کا چونکہ آخری عشرہ چل رہا ہے، اس آخری عشرے کے تعلق سے جو اس کی فضیلت ہے وہ بھی بیان کیا جائے گا۔ ہمارے اوپر جو ذمہ داریاں ہیں جو ہم خاص طور سے اس مہینے میں ادا کرتے ہیں، اس کے تعلق سے کچھ گفتگو ہوگی۔ تو رب کریم کا بے انتہا شکر گزار ہے کہ رب کریم نے ہمیں اور آپ کو طاق راتیوں میں جگ کر عبادت کی توفیق عطا فرمائی۔ بیش بہا درود نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اور آپ کے تمام آل و اصحاب پر، جن کے توسط سے یہ دین ہم اور آپ تک پہنچا۔ قرآن شریف کے اندر شب قدر کی فضیلت میں ایک پوری سورت نازل ہوئی۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ یہ ایک رات جو رمضان کے مہینے میں ہمیں اور آپ کو ملی، شب قدر، 5 طاق راتوں میں سے کوئی وہ ایک رات ہے، اس کی کیا فضیلت ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس رب نے ہمیں اور آپ کو دیا۔ اگر آپ غور کریں اس کے اوپر، اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس قرآن کو ہم نے شب قدر میں اتارا۔ دنیا کی سب سے باعظمت کتاب، سب سے باعظمت نعمت یہ قرآن ہے، جو رب کریم کا کلام ہے، جو اللہ کی گفتگو ہے آپ سے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس قرآن کو شب قدر میں اتارا۔ عرش اعظم سے، لوح محفوظ سے نکل کر عرش اعظم پر یہ اسی رات میں آیا تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ بے شک اس قرآن کو ہم نے اس رات میں اتارا، لیلۃ القدر میں، جس کو ہم شب قدر کہتے ہیں۔ یہ شب قدر کیا چیز ہے، اس کی کیا اہمیت ہے؟ اللہ نے فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا چیز ہے؟ انسان نہیں سمجھ سکتا لیلۃ القدر کی اہمیت کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے۔ لیلۃ القدر، قدر کا مطلب ہوتا ہے تقدیر، تقدیر والی رات۔ یہ وہ رات ہے جب تقدیریں لکھی جاتی ہیں، جب تقدیریں بدلی جاتی ہیں۔ یہ وہ رات ہے جس میں ہماری مستقبل کا تعمیر ہوتا ہے، جس میں آدمی کی تقدیر کو اللہ تبارک و تعالی چاہے تو اچھا سے اچھا بنا سکتا ہے۔ یہ تقدیر والی رات ہے، جو کچھ بھی ہونا ہے، بڑے بڑے فیصلے سب اسی رات میں ہوتے ہیں۔ اور اس رات میں ہم جگ کر عبادت کریں تو ہم بڑے بڑے مصائب کو بھی ٹال سکتے ہیں، اللہ سے دعا کر کے ٹلوا سکتے ہیں، اور ہم چاہیں تو بہت کچھ بن سکتے ہیں۔ لیلۃ القدر، تقدیر والی رات، اس رات میں تقدیریں لکھی جاتی ہیں۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ لیلۃ القدر یہ ایک طاق رات، یہ ایک شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ آدمی 1000 مہینہ
دن میں روزے رکھے، رات بھر نوافل پڑھے اور اس ایک رات میں پڑھ لے تو اس 1000 مہینے سے بہتر اس ایک رات کی بات ہے، بشرطے کہ وہ طاق رات آپ کو مل جائے، وہ شب قدر مل جائے، وہ 5 میں سے کوئی ایک۔ 1000 مہینہ آپ سمجھتے ہیں 83 سال 4 مہینہ، اگر 1000 مہینے کو آپ بانٹیں، مہینوں پہ سالوں پہ لائیں تو 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں، یعنی 83 سال 4 مہینے کے برابر روزے کا ثواب، رات بھر عبادت کا ثواب آدمی اس ایک رات میں حاصل کر سکتا ہے۔ اور سوچئے اگر ایسی 10 راتیں آپ کو مل گئی، یعنی عمر کے 10 سال آپ نے شب قدر کو پا لیا، زندگی میں 10 بار پا لیا آپ نے، تو آپ کی عبادت کی عمر کتنی ہوگی؟ آپ بھلے 50 سال کے ہی ہو، 60 سال کے ہی مرے دنیا سے جائیں، لیکن ہر سال میں ایک رات یہ شب قدر آتی ہے جو 83 سال 4 مہینے کے برابر ہوتی ہے۔ اب سوچئے اگر 10 بار آپ کی زندگی میں یہ رات آ جاتی ہے، 10 بار اگر آپ نے اس رات کو جاگ کے گزارا، عبادت کرتے ہوئے، دعائیں کرتے ہوئے، توبہ و استغفار کرتے ہوئے، اللہ کی رحمت کی جستجو کرتے ہوئے اگر آپ نے 10 راتیں ایسی پالی تو اب 83 کو گنا کر لیجئے 10 سے اور دیکھیے آپ کی عمر کتنی ہوتی ہے، پلس یہ 50-60 کر دیجئے اور پھر دیکھیے آپ کی عبادت کی عمر کتنی ہو جاتی ہے۔ اسی لیے ایک حدیث آتی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قوم کو ایک قیرات پر اجرت پہ رکھا، ایک قیرات، $1 مان لیجئے، $2 مان لیجئے، ایک قیرات پر اللہ نے ایک قوم کو اجرت پہ رکھا کہ وہ کام کرے صبح سے لے کے 12 بجے تک۔ اللہ نے فرمایا کون ہے جو ایک قیرات کے بدلے صبح سے لے کے 12 بجے تک کام کرے گا؟ یہودیوں نے کہا میں کروں گا، لہٰذا وہ ٹائم یہودیوں کو ملا، بنو اسرائیل نے کام کیا صبح سے لے کر کے 12 بجے تک، مزدوری ملی ایک قیرات۔ پھر اللہ نے فرمایا کون ہے جو ایک قیرات کے بدلے کام کرے بعد ظہر سے لے کر 12 بجے سے لے کر عصر تک؟ عیسائی لوگ تیار ہو گئے، عیسائیوں نے کام کیا 12 بجے سے لے کے عصر تک، ایک قیرات کے عوض مزدوری ایک قیرات۔ پھر اللہ نے فرمایا کون ہے جو 2 قیرات کے بدلے کام کرے عصر سے مغرب تک؟ یہ امت محمدیہ تیار ہو گئی کہ ہم 2 قیرات کی مزدوری پر عصر سے لے کے مغرب تک مزدوری کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سب کو مزدوری دی اس کی محنت کے حساب سے۔ یہودیوں نے کہا اللہ یہ تو ظلم ہو گیا میرے اوپر، یہ امت محمدیہ نے کام تو بہت تھوڑا کیا، عصر سے مغرب میں ٹائم کتنا رہ جاتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹے، ہم نے 5 گھنٹے کام کیے ایک قیرات، اور اس امت نے صرف 2 گھنٹے کام کیے ڈبل قیرات۔ ہم گھاٹے میں ہیں۔ اللہ نے فرمایا کیا میں نے تم سے مزدوری طے نہیں کی تھی؟ وقت نہیں طے کیا تھا؟ کہا بالکل طے کیا تھا۔ کہا پھر تمہیں کیا اعتراض ہے؟ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ تو اللہ کا فضل ہے، مہربانی ہے، جسے چاہے اسے دے دے۔ یعنی اس امت کو ٹائم تو کم ملا، عمر تو کم ملی، لیکن نیکی کے معاملے میں، اجرت کے معاملے میں اور مزدوری کے معاملے میں، ثواب کے معاملے میں، اجرت کے معاملے میں یہ امت بڑھ گئی دیگر پچھلی قوموں کے مقابلے میں۔ اور اس کے بڑھانے کے لیے رب کریم نے کیا دیا آپ کو؟ یہ شب قدر۔ سوچئے ان کی عمر 100 سال، 200 سال، 300 سال، پچھلی امتوں کی عمریں بہت ہوئی ہے نا، ہماری اور آپ کی عمر 50-60 سال اوسط عمر، 20 سال کے بعد ہم عبادت شروع کرتے ہیں، 40 سال میں بوڑھے ہو جاتے، پھر عبادت بھی نہیں کر پاتے، تو ہماری عمر بہت تھوڑی ہو جاتی ہے، ان کی عمر بہت زیادہ تھی،
لیکن اللہ تبارک و تعالی نے عمر کی اس دوری کو پورا کر دیا اس شب قدر کو دے کر. آج آپ کو ایک شب قدر باقی ہے، 29 کی رات. کل 4 تو گزر گئی. اگر ان راتوں میں اگر آپ نے جگ کر عبادت کیا ہوتا، یا وہ ایک رات جو آنے والی ہے اس میں اگر آپ کر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ وہی رات شب قدر بنا دیتا ہے، تو 83 سال 4 مہینے کے برابر آپ کی عبادت ہوگی آپ کے کھاتے میں. یہ تقدیر لکھی جانے والی رات ہے. اللہ نے فرمایا وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح، اس رات میں فرشتے اور جبرائیل اترتے ہیں من کل امر، ہر بات کا فیصلہ لے کر. کس کی قسمت میں کیا لکھا جائے گا، کس کی قسمت میں کیا ہونے والا ہے. اب وہ رات ہوتی ہے اور آپ ہوتے ہیں جب آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ مجھے ان فیصلوں سے وہ فیصلے ٹال دے ہمارے اوپر سے جس کا تو نے میرے اوپر فیصلہ کر رکھا ہے ان برائیوں کا. ہم نے جو دعا مانگی ہے وتر کی نماز میں، اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت، اسی میں ایک جملہ آیا تھا وقنی شر ما قضیت، اے اللہ تو بچا لے اپنے ان فیصلوں کے شر سے جو تو نے ہمارے بارے میں کر رکھا ہے پہلے سے، کہ اس رات میں اس سال میں ہمارا ایکسیڈنٹ ہونے والا ہے، یا ہم دیوالیہ ہونے والے ہیں، یا مہنگائی کے شکار ہونے والے ہیں. اللہ اگر تو نے فیصلہ کر رکھا ہے وقنی شر ما قضیت، اے اللہ ان برے فیصلوں سے بچا لے. انک لا تقضی ولا انک لا یقضی انک لا تقضی ولا یقضی علیک، اے اللہ فیصلے تو ہی کرتا ہے اور تیرے فیصلے کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. لہذا اللہ تعالیٰ آپ کے قسمت میں اگر کوئی ایسا فیصلہ لکھا ہوا ہے، ایسی کوئی تقدیر ہے جو آپ کو نقصان پہنچانے والی ہے، جو آپ کو محبوب نہیں ہے، آپ کی ان دعاؤں کے سبب اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے کو بدل دیتا ہے، آپ کی تقدیر کو بدل دیتا ہے. کیونکہ اللہ کے خلاف تو کوئی دعویٰ کرنے والا ہے نہیں، اس کے خلاف کوئی فیصلے کرنے والا ہے. تو یہ وہ دعائیں ہیں اور یہ وتر ہے جو پڑھی جاتی ہے، یہ عبادتیں جو کی جاتی ہیں. رات بھر بیٹھ کر لوگ جو دعائیں مغفرت کرتے ہیں، تلاوت قرآن کرتے ہیں، تفسیر سنتے اور سناتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں قبول کرتا ہے. اور یہ قیمتی رات رب نے دیا ہے. ہے حتیٰ مطلع الفجر، یہ سلامتی والی رات کا جو ٹائم ہے صبح صادق تک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو توفیق دے کہ کم از کم ایک رات جو آ رہی ہے کل 29 کی رات، آپ اس رات میں طاق رات میں جگ کر کے عبادت کریں اور تفسیر سنیں، دعائیں کریں، اپنے لیے مغفرت کریں، اور خاص طور سے اپنے تقدیر کے تعلق سے اللہ سے بات کریں کہ اللہ جو برے فیصلے کر رکھے تو نے میرے بارے میں پہلے سے، یا جو کچھ ہونے والا ہے اللہ تو اسے ٹال دے اور اچھے فیصلوں میں بدل دے. اور یہ ہر شب قدر میں اہتمام کریے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ گفٹ دیا ہے آپ کو. یہ ماہ مبارک جو ہے نا پورا گفٹ کا مہینہ، ہر نیکی جو آپ کرتے ہیں وہ 700 گنا بڑھ جاتا. اسی لیے اس مہینے میں جو مالدار لوگ ہیں وہ زکوٰۃ نکالتے ہیں تاکہ زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے اور ہمیں نیکیاں بھی گنا گو مل جائے. اسی مہینے میں لوگ خرچ کرتے ہیں، فیاضی کرتے ہیں، غربا کو دیتے ہیں، مساکین کو دیتے ہیں، جن پر زکوٰۃ فرض ہے وہ فرض ادا کرتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کے تعلق سے ہمیں اور آپ کو حکم دیا ہے. یوں تو سال میں کبھی بھی آپ ادا کر سکتے ہیں، لیکن رمضان کے مہینے میں جو زکوٰۃ لوگ ادا کرتے ہیں اس کا فائدہ ہی کچھ اور ہوتا ہے. زکوٰۃ کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ یہ ایک فرض زکوٰۃ 2.5% جو ہمارے مال میں اللہ نے فرض کیا ہوا ہے، جس کو ہمیں ادا کرنا ہے. رمضان کا یہ آخری عشرہ، بلکہ 2-3 دن رہ گئے ہیں، اس میں آپ کی ذمہ اگر زکوٰۃ فرض ہے تو اسے ضرور ادا کر لیجیے تاکہ بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ.
اللہ نے فرمایا وہ لوگ جو اپنے مال کے ساتھ مخالط کرتے ہیں، زکوٰۃ فرض ہونے کے باوجود بھی زکوٰۃ نہیں نکالتے، وہ یہ نہ سمجھیں کہ بہت چالاک ہیں، وہ بہت اچھا کر رہے ہیں، مال بچا لیا، بلکہ یہ ان کے لیے بہت برا ہونے والا۔ جن پر زکوٰۃ فرض ہے، سونا یا چاندی جو مقدار ہے 7.5 تولہ 52 تولے کی، اس مقدار کے مطابق اگر آپ کے پاس پیسہ پڑا ہوا ہے اور اس پر سال بیت گیا، خرچہ نہیں ہوا، لگ بھگ 30-40 ہزار روپے بنتے ہیں شاید، اگر اتنا پیسہ آپ کے اکاؤنٹ میں یا آپ کے کمرے میں یا آپ کے خزانے میں پڑا ہوا ہے اور خرچ نہ ہوا، سال بیت گیا، اس میں 2.5% زکوٰۃ فرض۔ غربا کا حق ہے وہ غریبوں تک پہنچا دیجئے۔ مال بھلے آپ نے کمایا ہے لیکن اس میں اللہ نے زکوٰۃ فرض کیا ہے۔ ایسی اگر سونا آپ کے پاس ہے، مقدار جو اس کا متعین ہے اس سے زیادہ اگر ہے تو آپ پر زکوٰۃ فرض ہے۔ 7.5 تولہ یا اس سے زیادہ سونا آپ کے گھر میں اگر ہے، اس میں 2.5% زکوٰۃ فرض ہے۔ 5 تولے ہے تو فری ہے، زکوٰۃ فرض نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر آپ کے پاس 50-55 تولے 52 تولے تک فری ہے، اس سے اوپر اگر آپ کے پاس چاندی ہے، اس میں 2.5% زکوٰۃ فرض ہے۔ 50 ہے، اس سے کم ہے تو زکوٰۃ فرض نہیں۔ اگر آپ کے کھیت کے اندر اناج اپجا ہے، 18 من سے زیادہ اگر ہے تو زکوٰۃ فرض ہے، اس سے کم ہے تو زکوٰۃ فرض نہیں۔ یہ اللہ نے آپ کے مال میں غربا کا حق رکھا ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیا بات ہے، مال میں کماؤں زکوٰۃ نکال کے دوں۔ آپ سوچئے مال ہے کس کا؟ مال کس کا ہے؟ یہ دنیا میں جتنا بھی مال ہے، فیکٹری ہے، زمین ہے، جائیداد ہے، کس کا ہے؟ آج دنیا میں جھگڑے جو ہو رہے ہیں، لڑائیاں جو ہو رہی ہیں نا، دراصل اس کے پیچھے یہی مال ہے۔ دنیا میں 3 گروپ ہیں۔ مال کے تعلق سے ایک گروپ کا نظریہ یہ ہے کہ مال اس کا ہے جو کماتا ہے، مال اس کا ہے جو کماتا ہے، جو حاصل کرتا ہے، اور ہم لوگ بدقسمتی سے یہی سوچتے ہیں۔ امریکہ سرمایہ دارانہ نظام سنا ہے آپ نے؟ سرمایہ دارانہ ذہنیت یہ ہے کہ مال جو بھی ہے اسی کا ہے جو اس نے کمایا ہوا ہے۔ اب وہ چاہے جیسے بھی مال حاصل کرے، مال اس کا ہے، اور وہ جیسے چاہے اپنے مال کو خرچ کرے، چاہے وہ اڑا دے، لٹا دے، بینڈ باجے پہ خرچ کر دے، فضول خرچی پہ خرچ کر دے۔ جس کا مال ہے وہی نہ کرے گا؟ مال کے مالک آپ ہو تو مال جیسے بھی حاصل کرو آپ کا ہے، چاہے وہ اسمولنگ کرو، سود کے ذریعے لاؤ، بے ایمانی شیطانی سے لاؤ۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں بے ایمانی، شیطانی، سود خوری، اسمگلنگ اور سارے ذرائع مال کو جمع کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ آپ مال کے مالک بنتے ہو۔ کیا یہ نظریہ صحیح ہے؟ یہ نظریہ صحیح ہے؟ ہم سب لوگ اسی نظریے کو مان کے چلتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ زکوٰۃ نکالنے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ آپ کو لگتا ہے مال میرا ہے، کیسے نکال کے دے دوں غریب کو؟ اور اسی کے رد عمل کے طور پر اس کے بڑے نقصانات ہیں۔ اس میں امیر امیر بنتا ہے، غریب غریب بن جاتا ہے۔ ایک دوسرا نظریہ ہے کمیونسٹوں کا۔ انقلاب آیا تھا 17ویں شتابدی میں، لینن نے، ماؤ نے، اور اس زمانے میں جو یہودی بلاک تھا، اس نے کہا مال کسی کا نہیں ہے، مال سب دیش کا ہے، حکومت کا ہے، سارے لوگ کماؤ، ایک جگہ کھانا پکے گا کھاؤ۔ یہ نظریہ بھی چلا 100 سال تک۔ 32-33 دیش اس زمانے میں کمیونسٹوں کے ہو گئے تھے۔ بس ایک ہی نظریہ چل رہا تھا کہ مال جو بھی ہوگا آپ کام کرو گے، مال سب ایک جگہ جمع ہوگا، مال کا مالک آپ نہیں بنو گے، حکومت بنے گی۔ یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے۔ اس کا بھی نقصان بھگتنا پڑا روس کو، کیونکہ جب مال ایک جگہ جمع ہوگا، مال کا مالک ہی کوئی نہیں رہے گا تو کمائے گا ہی نہیں کوئی، سستی آئے گی۔ جب آپ کو دو ٹائم کھانا ہی ملنا ہے، کتنی بھی محنت کر لو تو کیوں کمائے گا آدمی؟ یہ نظریہ بھی غلط ہے کیونکہ اسلام سے متصادم ہے۔
غیر فطری ہے، انسان کی فطرت سے ہم آہنگ نہیں۔ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا سنیے آپ، قرآن میں نظریہ آپ کا صاف ہوگا اور آپ کو سمجھ میں آئے گا، مال سے محبت آپ کی کم ہوگی، اور یہ حقیقت اللہ نے فرمایا لا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله، اللہ نے جنہیں مال دیا ہوا ہے ضرورت سے زیادہ، غربا کو تو ضرورت کے مطابق ہی ہے، 2 ٹائم کھا لیتے ہیں برابر ہو جاتا ہے، لیکن جسے اللہ نے ضرورت سے دیا ہو مال تو اس میں بخالت کر کے زکوٰۃ نہ نکال کے وہ یہ نہ سمجھے کہ میں بہت اچھا قابل آدمی ہوں، بہت چالاک ہوں۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا سَيَطَوِّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن یہی مال اس کے گلے کا توق بنا کے ڈالا جائے گا، اس کے گلے میں لٹکایا جائے گا۔ یہ مال جس کو ہم نے رکھا ہوا ہے، جس کی زکوٰۃ ہم نے نہیں نکالی، یہ مال گلے کا توق بنے گا۔ توق کی شکل کیا ہوگی؟ کیا سونے کا ہار بنا کے ڈال دیا جائے گا یا جوتے کے ہار بنا کے ڈالا جائے گا؟ انشاءاللہ اس کی تفصیل آ رہی حدیث میں، بخاری شریف کی حدیث میں پیش کروں گا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ یہ مال اس کے گلے کا توق بنے گا۔ اب دیکھیے نظریہ اللہ صاف کر رہا ہے، وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین اور آسمان اور اس میں جتنے بھی خزانے ہیں، جتنی بھی نعمتیں ہیں، اس کا مالک اللہ ہے، آپ نہیں ہو، کوئی انسان نہیں ہے۔ یہ جو آپ کے پاس دولت ہے نا، وہ دراصل اس کے آپ مالک نہیں ہو، آپ ہو امین۔ اللہ نے آپ کے پاس رکھ دیا امانت، کیونکہ مال کو نہ تو آپ نے حاصل کیا ہے، مال تو اللہ کا بنایا ہوا ہے نا۔ فصل کون دیتا ہے آپ کو؟ بارش کون برساتا ہے؟ زمین کس نے پیدا کیا ہے؟ جتنے بھی سادھن دنیا کے اندر ہیں، اس کو پیدا کس نے کیا؟ جس رب نے پیدا کیا دراصل وہی مالک، اور اس کے ذریعے جو کچھ بھی پیدا ہوتا ہے اس کا بھی وہی مالک ہوگا۔ آپ کیسے ہو جاؤ گے مالک؟ اللہ نے فرمایا کہ مال کا میراث میرے پاس ہے، مالک میں ہوں، جس کو چاہوں دوں، جس کو چاہوں نہ دوں۔ وہ جسے چاہتا ہے امیر بنا دیتا، وہ جسے چاہتا ہے غریب بنا دیتا ہے۔ امیر بننے میں آپ کی محنت کو کوئی دخل نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ محنت کر کے مال کماتے ہیں تو باقی لوگ کیا سوئے رہتے ہیں؟ مزدور آپ سے زیادہ محنت کرتے ہیں دن بھر، اور آپ کرسی پہ پنکھے میں بیٹھے رہتے ہیں، تو بیچارہ 500 روپے لے کے جاتا ہے، ساری بلڈنگ آپ کی ہے۔ اگر محنت سے مال حاصل ہوتا تو مزدور کو مالدار ہونا چاہیے نا۔ نہ عقل سے مال حاصل ہوتا ہے۔ یہاں بڑے بڑے عقل مند لوگ بیٹھے ہیں جن کے پاس مال نہیں، اور بڑے بڑے بیوقوفوں کے پاس اس سماج میں دھن ہے۔ ایسا بھی دیکھا ہے نا آپ نے۔ اور یہ بھی غلط ہے کہ آپ پڑھ لکھ لیں گے تو مالدار ہو جائیں گے۔ بڑے پڑھے لکھے لوگ بے روزگار بنے بیٹھے ہیں، اب بہت سے جاہل لوگ چپراسی کے کام میں زیادہ کما لیتے ہیں۔ ڈاکٹر بیٹھا ہے، کمپاؤنڈر کا ڈسپنسری خوب چل رہا، کون دے رہا ہے مال؟ آپ کے علم سے ملتا نا تو علم والا کما لیتا۔ یہ مال تو اللہ کی میراث ہے، اللہ اس کا مالک ہے۔ وہ تو امانت آپ کے پاس رکھ دیا ہے کہ آپ کو کروڑ پتی بنا دیا، کسی ارب پتی بنا دیا، کسی کو لکھ پتی بنا دیا، کسی کو غریب بنا دیا، یہ اس کی مہربانی ہے۔ اللہ نے فرمایا مال تمہارا نہیں، لہٰذا اس مال کے زکوٰۃ کو نکالنے میں بھی تمہیں درد اس لیے نہیں ہونا چاہیے کہ تمہارا اپنا ہے ہی نہیں۔ جس کی امانت ہے نا، اس کی امانت میں سے اس کے ہی کہنے سے 2.5% نکال دو۔ اب کوئی تکلیف نہیں ہوگی اگر یہ نظریہ آپ کا ہے تو۔ نظریہ جب بنتا ہے کہ مال میرا ہے، مالک میں ہوں، کمایا میں نے ہے، تو پھر آدمی کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ اتنی محنت سے کمایا اور 2.5% نکال دوں۔ خاص طور سے ان کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے جن کے پاس پیسے زیادہ ہوتے ہیں، کہ ان کا زکوٰۃ بھی تو لاکھوں میں نکل جائے گا۔ 1,50,000 والے کو بہت زیادہ دقت نہیں ہوتی ہے، 2500 نکالنا ہے کوئی بہت بھاری چیز نہیں ہے، لیکن جس کے پاس 1 کروڑ ہے اس کو تو 25 لاکھ کس کا دینا پڑے گا۔ یہ ہے پریشانی۔ تو مال دراصل مالک اللہ۔ اگر یہ نظریہ آپ کے پاس رہا تو زکوٰۃ نکالنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔
اب یہ زکوٰۃ جس کو آپ نکالیں گے یہ دینا کس کو ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے مستحق کو بیان کیا قرآن کے اندر کہ یہ 8 مستحقین ہیں، ان کو تم پہنچاؤ، مانگنے والوں کو نہیں دینا۔ یہ نہیں کہ جو بھیک مانگ رہا ہے وہ مستحق ہے، مستحق وہ ہے جو آپ کے محلے میں ہے، مسکین ہے، جو آپ کے محلے میں غریب ہے، جو کھا نہیں پاتا، جس کو بھرپیٹ دانا نہیں پہنچ پاتا، جو کثیر العیال ہے، جو مارے شرم کے ہاتھ نہیں پھیلاتا، آپ ان تک پہنچائیے۔ کوئی مسافر ہے، مسلمان مسافر ہے، پیسہ ختم ہو گیا، اسے دیجیے آپ۔ کوئی قرض میں ڈوب گیا آپ کا بھائی، دیوالیہ ہونے جا رہا ہے، وہ زکوٰۃ نکال کے اس کو تھما دیجیے آپ، تاکہ وہ قرض سے ابھر جائے۔ اللہ کی راہ میں کہیں کام اگر ہو رہا ہے اس پہ لگائیے آپ، جہاد کے لیے دیجیے آپ، جو جہاد میں اگر جا رہا ہے اس کی مدد کی جا سکتی ہے اس فنڈ سے۔ مؤلفۃ القلوب، جو لوگ اسلام کے قریب آ رہے ہیں، جو غیر مسلم ہے، اسلام کو سمجھ رہے ہیں، اسلام قبول کرنے کے موڈ میں ہیں، یا اسلام قبول کر چکے ہیں، پریشان حال ہے، نو مسلم ہے، آپ ان کی مدد کریے۔ یہ زکوٰۃ کا جو فنڈ ہے اللہ تعالیٰ نے آپ ہی کے لیے بنایا ہوا ہے کہ ہو نہ ہو کبھی ہم اس استھتی میں پہنچ جائیں، ہم اس حالت میں پہنچ جائیں، کبھی ہو سکتا ہے ہم ہی غریب مسکین ہو جائے۔ آج ہم نکال رہے تھے، کل ہم ضرورت مند ہوں تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد کروائے گا اس فنڈ سے۔ آج ہم مسافروں کو دے رہے ہیں، ممکن ہے کل آپ سفر میں نکلے اور آپ کا سب کچھ صاف ہو گیا تو آپ اس فنڈ سے لے لیجئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا فنڈ بنایا ہے جس کا فائدہ ہم سب اٹھا سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو یہ توفیق دے، اپنے آپ کو تیار کیجئے، 2-3 دن باقی ہے، یہ بھی نکال کر مستحق تک پہنچا دیجئے۔ زکوٰۃ نکالنا ہی صرف فرض نہیں ہے، بلکہ نکال کر مستحق تک پہنچا دینا بھی فرض۔ یہ 2 باتیں ہوئی، اور اب تیسری بات جو میں آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں وہ صدقہ فطر ہے۔ ہم سب لوگوں نے روزے رکھے، عبادت کی ہے، اس میں کوئی کمی کوئی کوتاہی بھی آئی ہے، کبھی یہ بھی ہوا ہے کہ حالت روزہ میں ہم نے چغلی کر لیا ہو، غیبت کر لیا ہو، کوئی فحش بات زبان سے نکل گئی، ہزار احتیاط کے باوجود بھی کبھی کبھی آپ کے منہ سے گالی نکل گئی، اب روزے میں کمی آئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دور کرنے کے لیے، اس کمی کو پورا کرنے کے لیے آپ پر صدقۃ الفطر کو فرض قرار دیا۔ صدقۃ الفطر جس کی مقدار یہ ہے کہ جو کچھ بھی آپ کھاتے ہیں اناج، اس میں سے 2.5 کلو نکال کر کسی غریب کو دیتے ہیں۔ اہمیت اس بات کی ہے کہ آپ اس کو دانے کی شکل میں دیں، لیکن چونکہ شہر میں عموماً پیسہ ہی چلتا ہے، لوگ خرید کے کھاتے ہیں، تو دانہ نکالنا آپ کے لیے مشکل ہے، لینے والا بھی فرمائش کرتا ہے کہ نقد چاہیے۔ تو ایسی حالات میں جو کچھ بھی آپ کھاتے ہیں، جس ریٹ کا آپ کھاتے ہیں، دیکھ لیجئے کہ اس کے 2.5 کلو کی قیمت کیا ہوتی ہے، وہ چیز آپ مستحق تک پہنچا دیجئے۔ اور یہ کام آپ کو عید کی نماز سے پہلے کر لینا، ورنہ عید کے بعد ادا کرنے کے بعد وہ صدقۃ الفطر نہیں ہوگا، وہ چیز آپ کی رہ جائے گی۔ آپ اس سے ایڈوانس میں آپ ادا کریے تو زیادہ بہتر ہے، 1 دن پہلے ادا کر لیجئے یا عید سے پہلے ادا کر لیجئے۔ ایک چوتھی بات یہ کہنی ہے کہ عید کی نماز جو ہونے والی ہے چاند کے بعد، اس کے لیے یہاں منتظمین نے 7:30 بجے کا ٹائم رکھا، 7:30 بجے یہاں اس گراؤنڈ میں نماز پڑھی جائے گی عید کی۔ جن بھائیوں کو شرکت کرنی ہے ان کے لیے اطلاع عرض ہے کہ وہ 7:30 بجے سے پہلے آئیں، کیونکہ 7:30 پہ نماز شروع ہو جائے گی۔ 7 بجے آ جائیں، 7:15 بجے آ جائیں، بہرحال وہ 7:30 بجے نماز شروع ہو جائے گی، تو اس میں تاخیر نہ کریں۔ اس اعلان کے ساتھ میں اللہ سے دعا کروں گا کہ رب کریم ہماری اور آپ کی سب کی عبادتوں قبول فرمائے، اللہ تعالی ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم باقی کے جو 11 مہینے آ رہے ہیں اس 11 مہینے میں اپنی زبان کی بھی حفاظت اسی طرح کریں گے جیسے رمضان کے مہینے میں ہم نے کی ہے، اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں گے، 5 وقتہ نماز کا اہتمام کریں گے، جس طرح سے ہم نے خود کو پابند بنایا ہے۔ اس مہینے بھر اللہ تبارک و تعالی ہم سب لوگوں کو توفیق دے کہ رمضان کے بعد بھی یہ اثرات باقی رہے اور باقی کے 11 مہینے ہم اسی کے پابند رہیں۔ اقول